بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا مقتدانا سیدنا وہادینا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہو رہا ہے وہ خدا جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفوس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کا علم عطا کرتا ہے. حالانکہ یہ سب اس سے قبل کلی بھی گمراہی میں تھے. درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کراؤں کہ اللہ تعریف کر رہا ہے رسول کی، تعریف کر رہا ہے رسول کی، کہ منصب کے فرائض کو بتا رہا ہے، لیکن دراصل وہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے. اس لیے کہ آیت کے الفاظ پر اگر آپ غور فرمائیں تو آیت شروع ہو رہی ہے هو الذی، وہ خدا جس نے مبعوث کیا ایک رسول کو امیین میں، وہ خدا جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا. گویا پیغمبر کے وصف کو بیان کر کے اپنی تعریف کر رہا ہے کہ جو اتنا عظیم رسول ہو اس کو خلق کرنے والا، اس کو مبعوث کرنے والا کتنا عظمت والا خدا ہے. ضرور پڑھیں محمد اس نے ایک طریقہ بتایا کہ خود جب اپنی تعریف کرنی ہو تو خود پیچھے رہو، جس کی تعریف کرنا ہے اس کو سامنے کر دو. یہ سنت پیغمبر نے بھی اپنائی کہ غدیر کے منبر پہ خود پیچھے ہو گئے، علی کو سامنے کر دیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بعثت رسول، فرائض منصب رسالت بیان ہوئے. آج کی حد تک یتلو علیہم آیاتہ، فرائض منصب رسالت میں پہلا فریضہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. کن کے درمیان؟ ان عربوں کے درمیان، وہ عرب جو لغت
اچھی طرح واقف ہیں اور ان کو باوجود اس کے کہ ان میں پڑھنے لکھنے کے وقت سے بہت کم لوگ آشنا ہیں، لیکن کلام کی بلندی کو پہچانتے ہیں، کلام کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا کے کہتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ ان کے سامنے وہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ آیات الہی کی تلاوت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم تو سرسری طور پہ یہ سن کے گزر جاتے ہیں کہ کوئی آیات الہی کی تلاوت کرے، ہم اپنے وتیروں میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ لوگ آیات الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرف جہاں ٹی وی کھولا گیا، جہاں ریڈیو کھولا گیا، آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں۔ احکام یہ ہے کہ جب آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہو تو متوجہ ہو کے اسے سنو، متوجہ ہو کے اسے سنو، اپنے کاموں کو ترک کر دو، اپنے کاموں کو ترک کر دو، یعنی کہ تم اپنے کاموں میں مشغول رہو، آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے تو تم اس کی طرف توجہ کرو اور اس کو سنو۔ اب موضوع آگے چلا جائے گا کہ صرف سننے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس پر غور و خوض کرو، اس پر غور و فکر کرو، اس لیے کہ صرف آیات الہی سنانے کے لیے نہیں لائی گئی ہیں، سنانے کے لیے نہیں نازل کی گئی، بلکہ غور و فکر کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ اب یہ آیات الہی کی تلاوت اللہ کے نزدیک اتنا عظیم منصب ہے کہ فریضہ کار رسالت قرار پایا، فریضہ کار رسالت قرار پایا، اتنا عظیم منصب ہے آیت الہی کی تلاوت کرنا۔ عزیزان محترم، کبھی آپ نے غور فرمایا ہو تو اس بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ قرأتیں مختلف ہوا کرتی ہیں، مختلف قرأتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، لیکن کیا وہ ساری کی ساری قرأتیں درست ہیں؟ نہیں، صرف وہ قرأت درست کہلائے گی کہ جو پیغمبر کونین کی قرأت ہو، اس لیے کہ یہ فریضہ منصب رسالت ہے، آیات الہی کی تلاوت کرنا یہ فریضہ منصب رسالت ہے کہ جب اللہ کا رسول آیات الہی کی تلاوت کرے تو وہ رسول کہ جو امانت داری میں اپنا جواب نہیں رکھتا، تو جس انداز سے نازل کرنے والے نے اس آیت کا نزول کیا ہے بالکل اسی انداز سے اسے سنائے تب وہ آیت الہی کہلائے گی، ورنہ مفہوم بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، اربوں کتابیں ہیں، کروڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں لائبریریاں، ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن قرآن مجید اپنے اندر ایک ایسا وصف لیے ہوئے ہے کہ جو کسی دنیا کی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ یہ میں معجزے والی بات نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن اپنی جگہ معجزہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک بات جو فکر کرنے کی اور غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی اور کتابیں دنیا میں ہیں، چاہے وہ جس موضوع پر ہوں، چاہے جس مکتب فکر کی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے غیر مذہبی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ کیمیا کی ہوں، چاہے وہ ریاضی کی ہوں، جتنی کتابیں ہیں سب کا ایک طریقہ ہے کہ وہ پہلے لکھی جاتی ہیں پھر پڑھی جاتی ہیں۔
پہلے لکھی جاتی ہیں پھر پڑھی جاتی ہیں. قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو پہلے پڑھی گئی ہے اور بعد میں لکھی گئی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. قرآن بنا ہی اس وجہ سے کہ وہ کتاب جو پہلے پڑھی گئی ہے تو آیات الہی کی تلاوت کرنا گویا قرآن کو کتاب بنانا اللہ کے رسول کا کام ہے. اللہ کے رسول کا کام ہے کہ اس کتاب کو اس قرآن کو کتاب بنانا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا, آیات الہی کی تلاوت کرنا. یہ بس پیغمبر کو اللہ نے کیوں تفویض کیا کہ وہ منصب کار رسالت میں آیات الہی کی تلاوت کرے. بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ دے سکتا تھا, عطا کر سکتا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں, میں نے یہ 4 کام طے کر دیے پیغمبر کی پیغمبری کے لیے. پیغمبر کی پیغمبری کے لیے یہ 4 کام طے کر دیے گئے. آیات الہی کی تلاوت کرنا, تزکیہ نفوس کرنا, کتاب کی تعلیم دینا, حکمت کی تعلیم دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ 4 کام پیغمبر کے کردار اور عظمت کا نشان بنے. تو اس میں سے پہلا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. سبحان اللہ. یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ اتنا اہم اس لیے ہے کہ اللہ جو مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے آیات الہی کا, وہ اپنا ایک مطلب و مقصد لیے ہوئے, اپنا ایک مقصد لیے ہوئے. وہ کہ کتاب عربی میں ہے, نازل بھی زبان عربی میں ہوئی, عربوں کے درمیان آئی, انہیں سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگنی چاہیے. لیکن اگر وہ لکھی ہوئی کتاب بھیج دیتا جیسے اور کتابیں آئی تھیں تو اس میں تبدیلی اور تغیر کا امکان تھا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, میرا نبی جب اپنے لہجے میں اس کی تلاوت کرے گا تو رہتی دنیا تک وہ لہجہ قائم رہے گا اور وہ مفہوم باقی رہے گا جو میرا مقصد ہے. ضرور پڑھیں محمد و آل محمد. اس بات پر بڑا اصرار کرتی ہے کہ ہم نے اپنے حافظے کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی ہے, ہم نے اپنے حافظے کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی ہے. نہیں بندہ پرور, حافظے کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی. حفاظت اور چیز ہے, حفاظت اور چیز ہے, اور حفظ اور چیز ہے. حفظ اور چیز ہے. یاد کر لینا, یاد کر لینا اور بات ہے. کسی چیز کو یاد کر لینا اور بات ہے, لیکن حفظ میں حفاظت کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا. ورنہ کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہوتا کہ تم قرآن کو حفظ کیا کرو, تم قرآن مجید کو حفظ کیا کرو. کہیں نہیں ملتا سوائے ایک معمولی سا اشارہ ان سوروں کے بارے میں ہے کہ جو نماز واجب میں پڑھی جاتی ہیں, وہ تمہیں زبانی یاد ہونی چاہیے, وہ تمہیں زبانی یاد ہونی چاہیے. ورنہ پورے قرآن کو یاد کرنے کا کہیں تذکرہ نہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ حفاظت کا طریقہ نہیں ہے. اگر یہ حفاظت کا طریقہ ہوتا تو اللہ کہتا کہ ہاں تم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے حافظے میں رکھو اور اس کو محفوظ کر لو اور اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوتی جائے گی. جو دعوی حفاظت کرتے ہیں اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ خود غلطی پر ہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نمازوں میں ایک نماز ایسی پڑھائی جاتی ہے کہ جس میں ایک امام پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر مسجد میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور حافظ کھڑا رہے تاکہ اسے لقمہ دیتا رہے, کیونکہ اس سے غلطی کا امکان ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اور جو بات میں نے عرض کی
کہ یتلو علیہم آیاتہ میں پیغمبر کو یہ فریضہ تفویض کیا گیا کہ وہ آیات الہی کو اپنے لہجے میں سنائیں. وہ لہجہ خود پیغمبر کا نہیں بلکہ وہ لہجہ الہی ہے. وہ لہجہ الہی ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ اس لہجے میں سنائیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو بولنے والا جس انداز سے ادا کرتا ہے مخاطب اس سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا. ورنہ اگر لکھ کے دے دیا جائے تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. ایک لفظ صرف بولو, کوئی ایک لفظ بولو, اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کے. سچویشن کے لحاظ سے باتیں بدل جاتی ہیں. میں نے کہا جاؤ. اب یہ جاؤ نہ جانے اجازت ہے. میں نے لکھ کے دیا جاؤ, نہیں معلوم کہ یہ اجازت ہے, گزارش ہے, طنز ہے, امتناع ہے, کیا کہا جا رہا ہے. لفظ تو ایک ہی لکھا گیا. کوئی سمجھ رہا ہے اجازت مل گئی ہے, کوئی سمجھ رہا ہے اپنی سچویشن کے لحاظ سے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ملی گئی بلکہ طنز کیا جا رہا ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ استہزاء کیا جا رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا نہیں امتناع کیا جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا نہیں روکا جا رہا ہے. باوجود اس کے کہ کہا گیا ہے جاؤ, لیکن آگے کی جو باتیں آنے والی ہیں اس سے آگاہی عطا کی جا رہی ہے. تو سب اسی میں مثمر ہیں, لیکن اگر ایک لہجے میں اسے ادا کر دیا جائے تو جو بولنے والا جس انداز سے بولے گا مخاطب اسے سمجھ لے گا کہ بولنے والے کا مقصد کیا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ نے اپنے رسول کو پابند کر دیا کہ وہ لہجہ الہی میں اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے تاکہ لہجہ الہی کے ذریعے سے مفہوم قدرت عیاں ہو جائے اور کوئی ابہام باقی نہ رہے. اب یہ دنیا کی اپنی اپنی فکر ہے کہ لہجہ رسالت کو چھوڑ کے سارے اور لہجوں کو اپنا لیا, اس لیے لوگ تتر بتر ہو گئے, نہ جانے کتنے فرقے بن گئے, اس لیے کہ لہجہ رسالت سے روگردانی کر لی. اب انہیں نہیں معلوم کہ پیغمبر چاہتے کیا تھے اور پیغمبر کہتے کیا تھے. اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے مطالب نکالنے لگے. درود پڑھیں محمد. آیات الہی حفاظت مقصود تھی اللہ کو, اس لیے اس نے لہجہ الہی کو پیغمبر کا لہجہ بنا دیا. میرا حبیب آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے, میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں. اس لیے میں نے اپنے حبیب کے لہجے کو اپنے لہجے سے منسوب کر دیا ہے. جو کچھ بولتا ہے وہ وحی ربانی کے مطابق بولتا ہے, جو کچھ کہتا ہے وہی ربانی کے مطابق کہتا ہے. اس لیے اب اس میں قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے. جو کچھ وہ کہے اس کو تمہیں لینا ہوگا, جس بات سے روکے تمہیں اس بات سے رکنا ہوگا. وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور اسی انداز سے آیات الہی کی تلاوت کر کے تمہیں آگاہ کرتا ہے. اس لیے کہ آیات کا لہجہ صرف اور صرف ایک ہوا کرتا ہے. بہت سے لہجے ملا دیے جائیں تو باتیں متفرق ہو جاتی ہیں, الگ الگ تفسیریں بن جاتی ہیں, الگ الگ ترجمے بن جاتے ہیں, الگ الگ رائیں بن جاتی ہیں, الگ الگ خیال قائم ہو جاتے ہیں. نہیں, اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ قوم امت متفرق ہو, نہیں, اللہ تو چاہتا ہے ایک نقطے پر آ جائے, اور وہ نقطہ اتحاد کیا ہوگا؟ وہ لہجہ رسالت کے ذریعے سے آیا ہوگا. وہ لہجہ رسالت کے ذریعے سے آیا ہوگا. پورے تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جہاں اس لہجے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سورہ برات کی آیات نازل ہوئی, پیغمبر نے ان آیات کو کسی کے حوالے کیا, جاؤ کفار کے مجمع میں اس کی تلاوت کرو. کفار کے مجمع میں ان آیات کی تلاوت کرو. لے جانے والا ان آیات کو لے کے آگے چلا, راستے میں
رسول کے ناقہ ذبح کی آواز آنے لگی. رک کے انتظار کیا کہ تو رسول شاید تشریف لا رہے, لیکن جب دیکھا تو رسول نہیں آئے تھے بلکہ رسول کے بھیجے ہوئے علی آئے تھے. رسول کے بھیجے ہوئے علی آئے تھے. کہا لاؤ وہ آیتیں میرے حوالے کرو, لاؤ وہ آیتیں مجھے دے دو, میں سناؤں گا. اب مجبوراً دینا پڑا. کوئی اور ہوتا تو رد و قدع ہوتی, مقابلہ ہوتا یا کوئی بحث ہوتی. یہاں تو بحث کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ علی کے تیور کو سب پہچانتے ہیں. کچھ کچھ کہا ہے اس پر عمل درآمد کروائیں گے. لاؤ وہ آیتیں مجھے دے دو. آیتیں لے لی اور جب واپسی ہوئی واپس آ کے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ جو صاحب پہلے گئے تھے انہوں نے پوچھا آ کے یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں, تمہارے جانے کے بعد جبریل امین آئے تھے اور اللہ نے کہا کہ ان آیات کو یا تم سناؤ یا وہ سنائے جو تم میں سے ہو. ان آیات کو یا تم سناؤ یا وہ سنائے جو تم میں سے ہو. یہ تم میں سے ہو کیوں کہا گیا؟ یہ تم میں سے اس لیے کہا گیا کہ اس لہجے رسالت کی حفاظت یا تم کر سکتے ہو یا وہ کر سکتا ہے جو تم میں سے ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اور بات بھی بڑی آسان سی ہے کہ اس واقعے سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ جو چند آیات کی تلاوت کا شرف نہیں حاصل کر سکتا وہ پورے قرآن کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ اور مبذول کراؤں, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جن صاحب کو پہلے بھیجا تھا ان کو بھیجا, پھر جو روایت بتلاتی ہے کہ جبریل امین آئے اور علی کو بھیجا گیا, انہیں واپس بلا لیا گیا, یا تفصیل نہیں ہے کہ اس سفر کے بعد واپس آئے. بہرحال کم از کم وہ فریضہ ان سے لے کے علی کو سونپ دیا گیا. کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں, پہلے ایک ارادہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں ہم یہ کام کریں گے, پھر اچانک خیال آتا ہے کہ اس میں تو کوتاہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام پورا نہ ہو, لہذا ہم اس کام کو کسی اور انداز سے کرنے لگ جاتے ہیں. ایک صاحب سے کہا کہ آپ جائیے ہمارے لیے یہ چیز لے آئیے بازار سے. وہ صاحب گئے, رستے میں جب وہ جانے لگے تو ہمیں خیال آیا کہ ان کا تجربہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صحیح انجام دے سکیں, اس لیے ہم کسی اور صاحب کو جو تجربہ کار ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں. تو ہم نے اس کو ریوائز کیا اور ریوائز کر کے ان صاحب کو بھیج دیا کہ جو اس میں تجربہ کار ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے بھیجا تھا, ہماری مرضی سے تو گئے تھے, لیکن اپنی غلطی کا احساس ان کے جانے کے بعد ہمیں ہوا. جب وہ صاحب چلے گئے تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے غلطی سے انہیں بھیج دیا, ہمیں تو ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا, ان کا تجربہ نہیں ہے اس بارے میں, ہمیں تو کسی اور صاحب کو بھیجنا چاہیے تھا جن کا تجربہ ہے. اب ہم نے اس کی تصحیح کی اور جن صاحب کا تجربہ تھا انہیں بھیج دیا. ہمارے لیے تو یہ ممکن ہے, رسول کے لیے ممکن نہیں. رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ رسول غلطی نہیں کر سکتا, رسول کا کوئی قدم غلط نہیں اٹھ سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں رسول نے جس کو پہلے بھیجا تھا اس کو اپنی مرضی سے بھیج دیا تھا اور جسے بعد میں بھیجا اسے اللہ کی مرضی سے بھیجا. نہیں, اللہ کا رسول تو وہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا رسول تو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا, وہ تو جو کچھ کرتا ہے وہی ربانی کے مطابق کرتا ہے. اٹھتا ہے تو وہی ربانی کے مطابق, بیٹھتا ہے تو وہی ربانی کے مطابق, چلتا ہے تو وہی ربانی کے مطابق, اپنی بزم میں کسی کو بلاتا ہے تو وہی ربانی کے مطابق, اپنی بزم سے کسی کو اٹھا دیتا ہے تو وہی ربانی کے مطابق. درود پڑھیں محمد و آل محمد.
وحی الہی بھی نہیں کرتا، جو کام بھی کرتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق کرتا ہے، تو پھر جسے پہلے بھیجا تھا وہ بھی وحی الہی کے مطابق بھیجا تھا، اور جب اسے واپس بلایا تو وحی الہی کے مطابق بلایا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو آیات الہی کی چند آیتوں کا تلاوت کرنے کا حق نہیں رکھتا، وہ پوری تبلیغ اسلام کس طرح انجام دے سکتا ہے۔ درود پڑھیں محمد ارباب نظر، یہ آیات الہی کی تلاوت کا شرف صرف انہیں حاصل ہوتا ہے جو جن کے بارے میں پیغمبر کہیں کہ یہ مجھ سے ہیں، یہ مجھ سے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں پیغمبر کا یہ فرمان کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، قرآن سے اور میری اطرت سے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات نہ کریں۔ ان کی ذمہ داری حوض کوثر تک پوری ہے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ ان کا سر تو قلم ہو سکتا ہے، قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ان کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو سکتا ہے، لیکن قرآن سے یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ نو کے نیزہ پہ سر حسین کی قرآن کی تلاوت کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا کر دیا، اس کی تفسیر بیان کر دی۔ حتی یرد علی الحوض، یہ اس وقت تک کبھی جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا، یہ نہیں جدا ہوں گے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ ارباب اعضاء، ایام اعضاء آ گئے، پہلی محرم کی مجلس ہے، اور آداب ذاکری کے لحاظ سے ہمارے بر صغیر میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم پہلی مجلس کو آغاز کرتے ہیں آغاز سفر امام حسین سے۔ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جہاں حسین کی مصیبت کا آغاز ہوا، اہل حرم کی مصیبت کا آغاز ہوا۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں پورا تفصیل سے بات بیان کروں۔ ولید کے پاس خط آیا ہے، ولید کے پاس خط آیا ہے کہ حسین سے بیعت لے لی جائے، حسین سے بیعت لے لی جائے، اور حسین نے دارالامارہ جانے کا ارادہ کیا ہے، لیکن حسین اکیلے نہیں جا رہے ہیں، حسین اکیلے نہیں جا رہے ہیں۔ اس وقت حسین کے ساتھ 18 جوانوں نے بنی ہاشم، 18 جوانوں نے بنی ہاشم کو لیے ہوئے حسین دارالامارہ کی طرف چلے، اور دارالامارہ کے قریب جب پہنچے تو ہم کے اس پیغمبر نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میں اندر جاتا ہوں، اگر میری گفتگو کا نہج یہ ہو کہ میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم اندر آ سکتے ہو۔ امام حسین گئے، ولید نے استقبال کیا، اپنے قریب بٹھایا، اور قریب بٹھا کے اس بات کی اطلاع دی کہ یزید کا باپ اس دنیا سے راہی ہو چکا، اب یزید اس تخت حکومت پر متمکن ہے، اس نے چاہا ہے کہ آپ سے بھی اس کی بیعت طلب کی جائے۔ امام حسین مختصر سا جواب دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تجھے معلوم ہے ہم کون ہیں؟ تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ نحن اہل بیت النبوہ، نحن معدن الرسالہ، نحن مختلف الملائکہ۔ تو ہمیں جانتا ہے، ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم اہل معدن رسالت ہیں، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں، آپ کے مقام کو میں پہچانتا ہوں۔ کہا پھر صبح ہو جانے دے، تو اپنی جگہ پر غور کر لے، ہم اپنی جگہ پر غور کر لیتے ہیں۔ اس شب کی تاریکی میں اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، دن نکل آئے پھر دیکھا جائے گا۔ امام نے پرانے طریقے سے اس بات کو رفع کرنا چاہا۔ اس نے بھی سوچا کہ چلو بات تھوڑی دیر کے لیے ٹل گئی اور یہ گناہ میرے سر نہیں آ رہا ہے۔ امام نے اجازت چاہی کہ اچھا
اب اجازت چاہتا ہوں. امام اٹھے اور جب اٹھ کے جانے لگے تو قریب بیٹھے ہوئے مروان نے آواز دی, کیا غضب کرتا ہے, کیا غضب کرتا ہے, اس وقت اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے, یا تو بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر دے. بس یہ سننا تھا کہ امام حسین کی آواز بلند ہوئی اور مروان کو مخاطب ہو کے کہا, او نیلی آنکھوں والی عورت کے فرزند, تیری کیا مجال کہ حسین کا سر قلم کرے, تیری کیا مجال کہ حسین کا سر قلم کرے. اور اس جملے کا زبان سے ادا ہونا تھا کہ ایک مرتبہ دارالعمارہ کا دروازہ کھلا اور 18 جوان بنی ہاشم تلواریں سوتے ہوئے ایک مرتبہ میدان میں آ گئے, دارالعمارہ کے اندر آ گئے. امام حسین اپنے بفرے ہوئے شیروں کو سمجھا رہے تھے, نہیں لڑائی کا ہنگامہ نہیں ہے, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. عباس ابن علی کی نگاہیں امام کے چہرے پہ پڑی اور وہ عباس جو شیروں کا شیر تھا ایک مرتبہ تھم گیا, ایک مرتبہ تھم گیا. اپنے شیروں کو سمجھا بجھا کے حسین گھر لے آئے اور گھر لانے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ اب حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے, اب حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے. ارباب ماتم یہ خبر آگ کی طرح سے مدینے میں پھیل گئی, ہر گھر میں یہ آواز آنے لگی, ارے فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بتانے والے بتا رہے تھے کہ نہیں فرزند رسول اکیلے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مخدرات طہارت بھی ان کے ساتھ جا رہی ہیں, زینب ام کلثوم بھی ان کے ساتھ جا رہی ہیں. ادھر حسین کا عالم یہ تھا کہ بار بار نانا کے روزے میں جاتے تھے اور بار بار نانا کے ذریعے سے لپٹ کے بیعت کرتے تھے, یا جدہ یا آپ کی امت مجھے آپ سے جدا کر رہی ہے, مجھ سے مدینہ چھٹ رہا ہے. یا رسول اللہ, اے نانا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قبر شق ہو جائے اور میں اس میں سما جاؤں. ظاہر رسول کی آواز آ رہی ہوگی, میرے لال تیرے وعدہ طفلی کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے. حسین رسول کے مزار سے رخصت ہوئے تو ماں کی لہد پہ آئے اور ماں کے مزار سے رخصت ہونے لگے. اب ماں کا مزار بے چراغ ہونے والا ہے. صبح ہوتے ہوتے سفر کی تیاریاں ہونے لگیں, سفر کی تیاریاں ہونے لگیں. عباس ابن علی میر کارواں ہیں, ہر ایک انتظام پر معمور, ہر طرف سے پردہ کا اہتمام ہے. عباس علی تلوار لیے ہوئے گلیوں کا تلایا کر رہے ہیں, خبردار کوئی باہر نکلنے نہ پائے. آج مخدرات طہارت سوار ہو رہی ہیں, ناقے لائے جاتے تھے, ایک ایک بی بی سوار ہوتی تھی. راوی بیان کرتا ہے برقع اور چادر میں ملبوس بیویاں بیت الشرف سے نکلتی تھیں اور ناقے پہ سوار ہوتی تھیں. میں دور سے دیکھ رہا تھا لیکن اس بات سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس بی بی کو کون لے کے آ رہا ہے, تو یہ بی بی کون ہو سکتی ہے. جب قاسم نے کسی بی بی کا ہاتھ تھاما تو میں سمجھ گیا کہ یہ امام حسن کی بیوہ ام فرما ہے, قاسم کی مادر گرامی یہ انہیں سوار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی اور بی بی کا کوئی اور لے کے آیا, میں سمجھ گیا یہ اس بی بی کا کی سواری ہے. لیکن اچانک ایک مرتبہ ہلچل مچی اور ایسے ایک ناقہ لا کے بٹھایا گیا. کرسی پہ بیٹھے ہوئے امام حسین سے کسی نے آ کے گوشت میں کچھ کہا. امام حسین بن نفس لفیظ اٹھے اور ڈیوڑی تک گئے. دیکھا ایک بی بی برقع و چادر میں ملبوس اس عالم میں نکلی کہ علی اکبر ابا کا دامن تھامے ہوئے, اور محمد ساتھ قاسم ابن حسن آگے, عباس ابن علی تلوار لیے ہوئے آگے, ناقہ بٹھایا گیا. عباس نے اپنا زانو خم کیا, بی بی سوار ہوئی. میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے کہ جس کی سواری کے اہتمام میں اتنے افراد ایک ساتھ شامل ہیں. کسی نے بتایا کہ علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے, یہ علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے. اتنا اہتمام, ذاکر کا جی چاہتا ہے کہ چشم فلک کو پکار کے کہے, اے چشم فلک گواہ رہنا, آج مدینے کی سواری کا ہنگام تو دیکھ لے. اور جب 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے زینب بیویوں پہ سوار کر رہی ہوگی, ایک ایک بیوی کی سواری زینب انجام دے رہی ہوگی. اور ایسے میں جب 2 بہنیں باقی رہ جائیں گی, ام کلثوم اور زینب, تو ام کلثوم کو حق کی قسم دے کے زینب نے
اللہ اور امت ہمارے اس قریب سے توسل قبول فرما پروردگار اس مجلس کے حاضرین و بانیان مجلس کے تمام دلی مقاصد پورے فرما